إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ مالک نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے اتارا، لیکن کفار اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بہتان لگانے، انہیں طرح طرح کے معاملات کر کے اذیتیں پہنچانی ان کا وتیرہ یہی تھا۔ حتیٰ کہ ہم مکی صورتوں میں اکثر اس بات کو پڑھتے آئے ہیں کہ اس میں خاص موضوع آخرت ہے۔ انسان کو آخرت یوم حساب کا تصور دینا اور کہنا کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں رب کے ساتھ دینا پڑے گا، اور اس بات کا بھی وہ الٹا مطلب لیتے اور آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے مختلف قسم کے مزاح کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دینے کے بعد کہا کہ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ جو اپنے مال و دولت میں، اپنی اولادوں میں، اپنے معاملات میں مشغول ہو کے انبیاء کی مخالفت، آخرت کو بھول کے زندگی بسر کرنا، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، شاید یہ انتظار کر رہے ہیں، اور نہیں یہ انتظار کر رہے ہؤلاء الا صیحہ، مگر ایک اچانک چیخ کے، ما لہا من فواق، اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی وہ چیخ اتنی زبردست ہوگی کہ سب کے سب انسان زندہ ہو کے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ یہ قیامت قائم ہونے کا پہلا معاملہ ہوگا کہ نفخہ ایک سور پھونکا جائے گا، اور اتنی شدت کی یہ چیخ ہوگی۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، جب انسان کو کچھ سخت آواز کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور قوم سمود کے متعلق ہم کئی مقام پہ ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ جب قوم عاد کو اللہ نے آندھیوں سے ہلاک کیا تو وہ کہنے لگے یہ پاگل لوگ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہوں نے اپنے مکان پہاڑوں کے اوپر کے بجائے پہاڑوں کو کھود کے اندر بنائے، اور یہ کہا کہ اب دیکھتے ہیں ہماری ہوا کیا بگاڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لشکر اتنے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر اللہ کے اتنے لشکر ہیں، تو اللہ نے ان پہ ہوا یا آندھی بھیجنے کے بجائے چیخ بھیجی، چونکہ ان کے مکان پہاڑوں کے اندر تھے، اور چیخ جو ہے پہاڑوں کے اندر زیادہ ایکو کرتی ہے، بار بار ٹکرا ٹکرا کے کانوں کو آتی ہے۔ تو ان کی کیفیت یہ بنی کہ ان کے سینے پھٹ گئے اور دل باہر گر گئے۔
تو یہاں بھی اللہ وارننگ دے رہے ہیں، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ انبیاء کی مخالفت کر کے، انبیاء کا مذاق اڑا کے. وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے لوگ مگر ایک اچانک چیخ کا. مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور اس چیخ کے اندر، اس آواز کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، جب نبی کریم حساب کی بات کرتے، قیامت کی بات کرتے، تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب جلدی سے ہمیں ہمارا حصہ دے دے یوم حساب سے بھی پہلے. جس طرح کہ مکے کے اندر ابو جہل سب سے زیادہ وہ خناس انسان تھا جس نے مسلمانوں کو اور نبی کریم کو ستایا. اللہ کے دشمنوں میں ایک بہت بڑا دشمن تھا، لیکن یہ ستانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا ایک دن زچ آ گیا. خود مار کھانے والے صبر کرتے رہے. یہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. تو اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش نہیں برسائی. اب مسلمانوں کے، ان کے دل میں پختہ ہو گیا یہ حق نہیں ہے. مسلمانوں کی تسلی کے لیے ضروری تھا کہ اللہ ان کے لیے بھی کوئی بات اتارتے ہیں. تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ عذاب نہیں کرے گا. اور اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ نبی کو پہلے بستی سے نکالتے ہیں، اہل ایمان کو نکالتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے. تو یہاں بھی وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی سے ہمیں ہمارا حصہ دے دے یوم حساب سے پہلے. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں تو عذاب نہیں کر سکتا، عذاب تو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی کو کہتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اے میرے پاک پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے، اور جب یہ وقت آئے گا پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی. اصبر علی ما یقولون، اور ساتھ ہی اپنے ایک بندے کا تذکرہ کیا، کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے بندے داود کو یاد کرو، ذل ایدی جنہیں اللہ نے بڑی قوت دی تھی. کتنے قوت والے تھے؟ انہوں نے اس زمانے کے بہت طاقتور بادشاہ جالوت کو قتل کیا تھا، جس کے لیے انسان خوف زدہ ہوتے تھے کہ کئی لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. اللہ نے انہیں قوت دی. سیدنا داؤد علیہ السلام نے وہ جالوت کو قتل کر دیا. پھر اللہ نے انہیں بادشاہت دی. صرف بادشاہت ہی نہیں دی بلکہ پرندے، پہاڑ، درخت ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. اور ان ساری قوتوں کے باوجود اللہ کے فرما بردار اتنے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی فرما برداری نہیں کر سکا جو سیدنا داؤد نے کی. یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پوری زندگی اسی طرح گزارے. اور رات کی کیفیت یہ تھی کہ 1/3 رات کو جاگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے. یعنی طاقت اور قوت کے باوجود تکبر نام کی کوئی چیز نہیں. اور ایک قوت ان کے ہاتھ یہ تھی کہ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا تھا،
اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے اطاعت اور فرما بردار اتنے کہ دنیا میں ضرب المثل ہے. کہا میرے بندے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ، یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو جسے ہم نے بہت قوت بخشی. انہو اواب، اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہی اطاعت گزار، بڑے ہی فرما بردار تھے. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق، وہ رات کو اور صبح سورج طلوع ہونے کے وقت پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. والطیر محشورہ، اور پرندوں کے اوپر بھی طاقت دی تھی، وہ انہیں جمع کر لیتے تھے. پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کرتے تھے. کل لہ اواب، سب کے سب اللہ کے بڑی فرما برداری کرتے تھے. یعنی انسان کو بتلایا جا رہا ہے یہ پہاڑ کتنی عظیم مخلوق ہے. داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم بادشاہت دی، اس کے باوجود وہ اللہ کے فرما بردار. پہاڑ اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے فرما بردار. پرندے اللہ کے فرما بردار. اے حضرت انسان تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اور ایک مقام پہ ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان اللہ یسجد، بے شک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جتنی مخلوقات آسمان پہ ہیں اور جتنی زمین پہ ہیں. والشمس، سورج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. والقمر، چاند اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. والنجوم، سارے ستارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والشجر، دنیا میں سارے درخت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والدواب، اور جتنے جاندار ہیں، جانور، درندے، پرندے، چرندے، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی ایک کثیر تعداد کرتی ہے، لیکن جو نہیں کرتی وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، ان پہ اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے پاک نبی کو فرما رہے ہیں، آپ داؤد علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ قوت و طاقت کے باوجود اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے انہیں بڑی مضبوط مملکت دی تھی. ان کے پاس ایک بڑی مضبوط فوج تھی، اس کے باوجود تکبر نہیں. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف قوت و طاقت نہیں دی، کیونکہ جسے قوت و طاقت دیتے ہیں عقل کم ہوتی ہے، وہ اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں جب قوت اور طاقت ہو. لیکن اللہ نے داؤد علیہ السلام کو قوت، طاقت، ملک دینے کے باوجود وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور خطاب بات کرنے کا ایسا سلیقہ سکھایا کہ ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کو جہاں تسلی دے رہے ہیں وہاں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم اپنے مال پہ، اپنی قوت و طاقت پہ، اپنی خاندانی وجاہت پہ تکبر نہیں، بلکہ جتنا اللہ نے سب کچھ دیا ہے اتنا اللہ کی ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اپنی فرما برداری پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.